اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ہمارے انتقال کے بعد گھر والے، محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ 40 قدم جانے کے بعد مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ کوزگی میں مسلسل 12 جلسے جو بھی منعقد کیے گئے ہیں، آپ روزانہ ایک جلسہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میری باری ہے، تو آپ شاید درود شریف بار بار بلند آواز سے پڑھو، بولنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ کنٹینیو آپ علماء اکرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو سڑکوں پر، گارڈنوں میں، ہاسپٹلوں میں، مکان کے بیڈوں پر نہیں بٹھایا، بلکہ میلاد مصطفیٰ کی ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ لوگ ادونی کے ہاسپٹل میں، ریچور کے ہاسپٹل میں، کرنول میں ایمرجنسی میں گلوکوز چڑھا لے کر بیڈ پہ پڑے رو رہے ہیں، اللہ کاش ہمارے کو اگر صحت دیتا، ہم بھی میلاد کی محفل میں بیٹھتے، نماز پڑھتے، مگر اللہ نے ہم سب کو صحت عطا فرما دی، جو ہم اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں، کوزگی کی سرزمین پر ذکر میلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ابھی میں آپ حضرات کو درود شریف پڑھایا ہوں، کچھ لوگ پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، کچھ آہستہ پڑھے، کچھ تو ٹوٹلی لاک کر لے کر بیٹھے ہیں۔ آئیے درود شریف نہیں پڑھنے کا انجام کیا ہے؟ حدیث سب پڑھ رہے ہیں، پڑھایا بھی جاتا، سنا بھی جاتا، سنایا بھی جاتا، عمل کون کرنا؟
عمل ضروری ہے، جو بھی حدیث آتی ہے سامنے اس پر عمل ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ کچھ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے گا کہ تم جنت میں جاؤ، تو سارے لوگ جنت کی طرف جائیں گے تو وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت کی خوشخبری سننے کے بعد بھی وہ جنت کا راستہ کیوں بھول جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھیے سرکار کے دیوانوں، جنت کی خوشخبری کس کو دی جائے گی؟ جس کی نمازیں زیادہ ہوں، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں، جس کے روزے ہو، جس کا حج ہو، جس کی عبادت ہو، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہو، یعنی ساری عبادتیں تو کر لیا، جنت میں جانے والے کام تو کر لیا، مگر ایک کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سک رہا ہے، راستہ بھول رہا ہے۔ نماز تو پڑھتا تھا، نبی پر درود پڑھنا بھول گیا، روزے تو رکھتا تھا، نبی پر درود پڑھنا بھول گیا، حج تو کرتا تھا، نبی پر درود پڑھنا بھول گیا۔ میں نبی کا نام لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، آپ بیان بھی سن رہے ہیں مگر درود نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی نبی کا نام آتا ہے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جو نبی کا نام سن کر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ ابھی ہم اس اجتماع میں بیٹھے ہیں، اسٹیج پر ابھی ننھے بچے آ کر آقا کی شان بیان کرے، جب ان کی زبان سے میرے نبی کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ جب بھی نبی کا ذکر ہو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی رسول کا ذکر ہو بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کا نام لے رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ یاد رکھیے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک بار نبی کا نام لیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا اتنا ثواب ہے، پورا بیان ختم ہونے تک جتنی مرتبہ درود پڑے گا اتنا ہی ثواب اسے مل جائے گا۔ اور محبت سے بولو سبحان اللہ، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، سب مل کر بولو۔ جب کبھی بھی نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا، اس لیے کہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے مولانا نے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے۔ ایک بچی نے یہ کہا، اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کیا، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، اپنے وطن سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، جب تک ہم نبی سے کامل محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اور محبت بڑھتی کیسے اور محبت ہوتی کیسے؟ نماز پڑھنے سے ہی محبت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ شیطان بھی نماز پڑھتا تھا درود نہیں پڑھتا تھا، شیطان بھی نماز پڑھتا تھا ادب نہیں کرتا تھا، شیطان بھی نماز پڑھتا تھا مگر سر اللہ کے حکم پر آدم کے سامنے نہ جھکانا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ساری نمازیں اللہ نے اس کے منہ پہ مار کے بتا دیا، جس کی نماز میں محبت نہ ہو، جس کی نماز میں ادب نہ ہو، وہ نمازیں بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم تو ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، ہم تو عشق والے ہیں، ہمارے پاس محبت بھی ہے، ادب بھی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے سرکار کے دیوانوں، اہل سنت والجماعت والے محبت والے بھی ہیں، نماز والے بھی ہیں، صرف نماز نہیں بولتے، ہم تو میلاد والے بھی ہیں، ہم تو 11ویں بھی کرتے ہیں، ہم تو 12ویں بھی کرتے ہیں، ہم تو غریب نواز کی چھٹی بھی کرتے ہیں، ہم بندہ نواز کے چراغا بھی کرتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کے کنبے بھی کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور بچوں کو ایسی تربیت دے کر عاشق رسول بھی بناتے ہیں۔ نہ کہ صرف نماز نہیں، نماز بہت پڑھا، یہ یاد رکھ لیے۔
ہر کوئی نماز 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 کہتے ہیں، جس کی نماز میں عشق اور محبت ادب نہ ہو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عشق محبت، اور محبت ایسی چیز ہے، پوری نماز کو غور کرے کہ پوری نماز میں کیا ہے۔ لفظ میرے نبی کا اسم مبارک ایک احمد ہے، وہ احمد کی ادا ایک نمازی نماز میں کرتا ہے۔ اللہ اگر اس کے سینے میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو تو اس کی 2 رکعت نماز 1000 رکعتوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، ہزاروں رکعت پر اس کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب بھی نبی کا نام لیا جائے کیا پڑھیں گے آپ؟ اور زور سے، اور زور سے۔ دیکھیے ہم پڑھنے کے لیے 1 سے 2 بار پڑھنے کے لیے سوچتے، مگر فرشتے کہتے ہیں بندے پڑھ، تیرا تو ہم یہ سننا چاہ رہے تھے، جتنی بار تو پڑھے گا اتنی بار فرشتے لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ اور درود شریف کو معمولی مت سمجھنا، اللہ اکبر، ہمارے یہ اعمال سب ایک طرف ہوں گے۔ میلاد منانا اور درود پڑھنا، یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ تو جنت کا راستہ کون بھولے گا؟ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج جس کی میلاد کی ذکر میں ہم جمع ہوئے ہیں، جس پیغمبر اعظم کا تذکرہ سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم برہان من ربکم، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آیا ہے، یعنی دلیل آئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی عظمت بتاؤں گا، ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں، ہمارے نبی کتنی عظمت والے ہیں، ہمارے نبی کتنے اعلیٰ مرتبہ والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر ہمارے نبی نہ ہوتے، آدم بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، داؤد بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، یونس بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، شیش علیہ السلام بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، تو حضرت سلیمان بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا، ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا۔ ہمارے نبی عظمت والے ہیں، ہمارے نبی شان والے ہیں، اور ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے سب کو معجزے دے کر بھیجا، معجزہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آدم آئے تو لے کر آئے، حضرت داؤد آئے تو لے کر آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، داؤد علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کر آئے۔ وہ ہر نبی ہے جو معجزہ لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی معجزہ لے کر نہیں، سر تپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ اے نبی، وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر گئے ہیں، تم تو میرے محبوب ہو، سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا سونا معجزہ، نبی کا نکاح کرنا معجزہ، گویا کہ میرے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے اگر ایک لعاب دہن کی بات کریں، کتنے ہمیں معجزات نظر آتے ہیں۔ آقا کی سماعت کی بات کریں، کتنے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ آقا کی بصارت کی بات کریں، کتنے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ایک جنگ کا میدان ہے، میدان جنگ میں جنگ چل رہی ہے، مکے کے تمام کفاروں کے ساتھ مومنین کی جنگ ہو رہی ہے۔ لڑتے لڑتے ایک صحابی ہے، ہمارے آقا کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، اور جیسے تیر لگنا تھا آپ کا دیدہ نکل کر گرتا نہیں بلکہ لٹک گیا، یعنی دیدہ لٹک رہا تھا۔ آپ اسی دیدے کو ساتھ لے کر ایک
एक आंख से हुजूर को तलाश करने लगे कि मैदान में रसूलुल्लाह कहाँ है। अल्लाह अकबर, वो सहाबी की आंख निकल गई, अपने दीदे को हाथ की हथेली में लेकर रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। आका नजर आते हैं, दौड़ते ही वो सहाबी पहुंचे, कहा कैसे आना हुआ? या रसूलुल्लाह लड़ रहा था, अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहा था, मगर एक मुशरिक का तीर मेरी आंख में लगा, आंख निकल गई सरकार, हाथ की हथेली में आंख है। मेरे नबी ने उनकी हथेली को इस तरह उनके आंख पे लगा दिया और अपना लुआब दहन यानी थूके मुबारक सरकार उनकी आंख को लगा दिए। पहले से ज्यादा आंख रोशन हो जाती है, आंख भी सलामत हो जाती है। आज आंख का ऑपरेशन कराना है तो कितनी तकलीफ होती है। अगर आज हमारी आंखों में पर्दा आ जाए, हम बेचैन बेखरार नजर आते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को वो अजमत और वो शान अता कर दी है कि निकले हुए दीदे को रसूलुल्लाह ने अपने लुआब दहन से टीक करके बता दिया, मोहम्मद हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो सैयदुल बशर और नूरी बशर बनकर तशरीफ लाए हैं। वो सैयदुल बशर, वो नूरी बशर बनकर तशरीफ लाए और वो सरापा मोजिजा बनकर आए। हमारे पसीने में बदबू है और नबी का पसीना निकले तो खुशबू है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के बदन से जो पसीना निकलता है खुशबू आती है। हमारे बदन पर मक्खी बैठती है, मच्छर बैठते हैं, हमारे नबी पाक है, ना उनके बदन पर मक्खी बैठी, ना उनके बदन पर मच्छर बैठे। क्या शान वाले नबी है। हम जिनका कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वो नबी भी पाक, नबी का मौला खुदा भी पाक है और उनके बेटे हसन हुसैन भी पाक हैं, उनके बेटे के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी पाक है, उनके बेटे के बेटे इमाम बाकर, इमाम जाफर वो भी पाक है और सारा घराना पाक है। इसलिए हमारे पास गौसे पाक भी है, हमारे पास गरीब नवाज भी है, ये सब पाक है। रसूलुल्लाह भी पाक है, रसूल की औलाद भी पाक है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा तेरी नस्लें पाक में है, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात समझ में आ गई? नबी भी पाक, नबी का घराना भी पाक है। नबी का बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी नादानी में जन्नत का रास्ता भूलने की नौबत ना आ पड़े, क्योंकि जाने के लिए जन्नत में हर कोई तड़प रहा है, काम जन्नत में जाने के कर रहे हैं, मगर जन्नत का रास्ता उसी को मिलता है जिसके सीने में मदीना हो, जिसकी आंखों में तसव्वुर रसूल हो, जिसकी नस नस में मुस्तफा की मोहब्बत हो, जिसकी रग रग में मुस्तफा व आले रसूल की मोहब्बत हो, उसी के लिए जन्नत कायम की गई है। इसलिए दीवानो कभी दुरूद पढ़ना ना भूलना, इसलिए कि नबी कभी हमको नहीं भूले, हम गुनाहगारों को रसूल नहीं भूले। और हम उनको कैसे भूले? वो तो हमारे नबी है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी हमको नहीं भूले, हमारे रसूल हमको नहीं भूले। वो कोसगी वालों, नबी ने कोसगी वालों को नहीं भूला, रंचुर वालों को नहीं भूला, पूरी दुनिया के किसी मुसलमान को रसूल नहीं भूले, बल्कि मेरे आका अल्लाह अकबर उम्मत को याद करने वाले दाता बेकसूर के कस सारी कायनात के रसूल का मामला क्या था? आला हजरत उस मंजर को इन अशार में यूं डालते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हमारे नबी ने हमको नहीं भूला, कदम कदम पर याद करे। आमिना फरमाती है मैंने अपनी कानों से सुना, जब मेरा नबी माँ के शिकन से पैदा हुआ तो पहले अपना सर जमीन को लगाया, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और उसके बाद दूसरा जुम्मा आता है रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अभी मेरे नबी नन्हे हैं, अभी मेरे नबी बच्चे हैं, मगर पैदा होते ही सजदे में जाकर बता दिया आम बच्चों की तरह नहीं है। जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद दिया है वो नबी ने बता दिया, पैदा होते ही अल्लाह की हम्द करके उम्मत को नहीं भूले, हम गुनाहगारों को नहीं भूले। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मोहम्मद।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, काम करने वाले करते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहि वबनिल करीम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सरकार के दीवानों, हमारे नबी ने हमको नहीं भूला, हमारे नबी ने कभी हम गुनाहगारों को नहीं भूला, बल्कि आमीना फरमाती पैदा होते ही सबसे पहले रसूलुल्लाह ने अल्लाह की हम्द बयान की, उसके बाद कहा रब्बी हबली उम्मती। एक आशिक रसूल ने यूं कहा रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब्बी हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, रब ने फरमाया अस्सलातु वस्सलाम, पीछे वाले भी पढ़े अस्सलातु वस्सलाम। और सुनिए, जब हमारा मिजाज जमीन पर जैसा रहेगा खबर में वही कैफियत होगी। जमीन पर जो कैफियत हमारे अंदर और मिजाज में होगी, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे वही कैफियत मैयत पर तारी होगी। अगर आप जमीन पर दुरूद वाले होंगे, मीलाद वाले होंगे, नबी के चाहने वाले होंगे, ना तो सलाम पढ़ने वाले होंगे, तो भी कब्र में भी यही धुन होगा, यही जहन में आएगा। और जब कब्र में क्या कहेंगे, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका। कोसगी वालों, आप इस दुनिया से जाने के बाद आपकी खबरों में भी मदीने से रसूल आएंगे। दुनिया का कोई भी इंसान मर जाए, मदीने से हुजूर जरूर आएंगे, सामने रसूलुल्लाह होंगे और मरा हुआ शख्स की आंख खुल जाएगी, अल्लाह उसे दोबारा जिंदा करेगा। कब्र में 3 सवाल होंगे, तीसरे सवाल में रसूलुल्लाह सामने होंगे और फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था। अगर वो दुनिया में ये कहता था ये मेरे नबी है, ये खातमुन नबीयीन है, ये सैयदुल बशर है, ये नूरी बशर है, अगर ये ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह अकबर, ये तो दुरूद वाले हैं, ये तो सलाम वाले हैं। अगर ये बंदा आशिक रसूल है तो ये कह देगा, मगर जो गद्दार रसूल होगा, जिसे नबी की शान नहीं मालूम, मीलाद क्या है नहीं मालूम, वो क्या कहेगा? अरे वो ये कहेगा ये भी हमारी तरह है, तुम्हें खबर दबा देगी। खुदारा मुसलमानों, तुमको तुम्हारी कब्र में सोना है, मैं आपकी कब्र में नहीं आ सकता, आपके इमाम साहब कब्र में नहीं आएंगे, आपका बाप भी नहीं आएगा, आपका दादा और बेटा भी नहीं आएगा, मगर मदीने से मुस्तफा जरूर आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। अरे जब हमारी कब्र के अंदर कोई आने वाला नहीं है, नबी आने वाले हैं, तो फिर आज से इरादा करो जो कब्र में नबी आने वाले हैं उनको सूरत दिखाने के काबिल तो बनाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे इमामा बांधो, टोपियां रखकर नमाज पढ़ो, अल्लाह के नबी पर दूध कसरत से पढ़ो, माँ बाप को तकलीफ मत देना। गुटखे खाओगे तो नबी को कैसे देखोगे, शराब पियो तो नबी को कैसे देखोगे, जुआ खेलोगे तो नबी को क्या मुंह दिखाओगे। खुदारा जब कब्र में आएंगे, सामने हम देखेंगे, हम कोई बड़े मौलाना आए तो उनके सामने नहीं बैठ सकते। जब नबियों का नबी आएगा, जिनके सदके में कायनात बनाई गई है, वो मुस्तफा जाने रहमत जब निगाहों के सामने हो तो हमारा आलम क्या होगा। इसलिए तो शायर ने कहा, दुनिया में कुछ करो या ना करो, कसरत से दुरूद पढ़ो। शायर कहता है कब्र में नबी को देखकर, जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, और बुलंद आवाज से हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातु अस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना।
میلاد میں آئے ہیں وہ سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں, وہ سراپا دلیل بن کر آئے ہیں. یعنی یاد رکھنا, ہر نبی نے رب کو نہیں دیکھا, ہر نبی نے رب کو نہیں دیکھا, مگر میرے نبی نے رب کو دیکھا ہے, میرے نبی نے رب کو دیکھا ہے. ہر نبی نے کلمہ پڑھایا ہے اور پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھے اور پڑھائے, مگر میرے نبی نے جو کلمہ پڑھا وہ کلمہ تھا اشہد لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. گواہی وہی دی جا سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اور میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. ارے بولو سبحان اللہ. ابھی سے تھک گئے کیا؟ ذرا پیچھے والے بولو. ایک بار سبحان اللہ بولے تو مرنے کے بعد قبر میں جب کفن پہ سانپ چڑھتا رہے گا تو یہ سبحان اللہ آ کر وہ سانپ کو ہٹا کر جنت کی ہوا دلائے گا. جب معلوم ہوگا مرنے کے بعد سبحان اللہ بولے تو اچھا تھا نا, واہ بولے تو. جب پچھتانے سے کام نہیں آتا, قبر میں جا کر پچھتاؤ گے کام نہیں آئے گا. اب زمین پر کام کرو, زمین میں آرام کرو, اس لیے کہ زمین کے نیچے عمل کرنا نہیں ہے, زمین کے اوپر عمل کرو. زمین کے اندر اور میدان محشر میں اس کی جزا پاؤ. تو اب سبحان اللہ کے لیے تھوڑے سے ہونٹ ہلاؤ. موت تو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے, مرنے کے بعد قبر میں کفن کو پھٹنے نہیں دے گا یہ سبحان اللہ. درود پڑھنے سے ہمارا جسم سڑنے نہیں دے گا یہ درود شریف. تو گویا کہ جو کام تم زمین پر کرو گے قبر میں وہ تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں, وہ مدد کے لیے آنے والے ہیں. ہم تو بیان کر کے چلے جاتے ہیں, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تقریر کرنے والے آئے چلے گئے. اب اگر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے. میلاد النبی کا صرف کھانا کھا کر سونے کا نام میلاد نہیں ہے. آج سے جاگو جوانو, جس نبی کی ہم میلاد مناتے ہیں وہ نبی کی 12ویں کا دیگ چڑھا کر کھانے والا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا, کبھی ظہر کی نماز نہیں چھوڑنا, کبھی عصر کی نماز نہیں چھوڑنا, کبھی مغرب کی نماز نہیں چھوڑنا, کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑنا. کیونکہ جو میلاد والا ہوتا ہے وہ 5 وقت کا نماز والا بھی ہوتا ہے, اور جو نماز والا ہوگا وہی میلاد والا ہوگا, اور جو میلاد والا ہوگا وہی نماز والا ہوگا. ہم نماز کی بھی پابندی کریں, اللہ کی بندگی کے لیے سر کو جھکائیں. انشاءاللہ نماز تو میلاد والوں کی قبول ہوتی ہے, نماز تو میلاد منانے والوں کی قبول ہوتی ہے, کیونکہ نماز سب پڑھتے ہیں مگر سب کا پڑھنا الگ ہے اور میلاد منانے والوں کا پڑھنا الگ ہے. اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نماز میں ہمارے سامنے ہیں. بولو جی زور سے سبحان اللہ. نماز میں ہمارے نبی ہمارے سامنے ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کیسا؟ اب آپ پڑھ رہے نا وہی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. بولے نا اے نبی, بولے نا نماز میں, بولے نا ٹھہر کو اللہ کا کلام پڑھنا ہے, بیٹھ کو نبی کو سلام کرنا ہے, وہ بھی نماز میں. نماز میں اور نبی کو جب سلام کر رہے ہیں نماز میں تو کیسا کرنا ہے کی نہیں کی, ہے کی نہیں کی, بولے نماز بھی گیا انہیں بھی گیا. سامنے ہے, یہ روز ہے بولے تو ایک دن ظاہر بھی ہو جاتے, ایک دن ظاہر ہو جاتے. جب دکھے نا تو نہیں دکھتا, دنیا چھوڑ کو بھگ کو جاتا. کیا کروں میں, دنیا لے کو گھراں لے کو, میرے رسول اللہ کا دیدار ہوا. اب جدھر نظر اٹھایا سرکار نظر آتے, جدھر نظر اٹھایا سرکار نظر آتے. یہی وجہ ہے پوری دنیا میں جو اولیاء اکرام بیٹھے ہیں, کوئی پہاڑوں کی بلندی پر, کوئی سمندروں کے تہ کے پر, کوئی سمندروں میں آرام کر رہے ہیں. انہیں نہ سمندر کا خوف تھا, نہ پہاڑوں کی بلندی کا ڈر تھا, نہ رات کے اندھیرے کا ڈر تھا. ارے جس کو جلوہ مصطفیٰ مل جاتا ہے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا, بلکہ مصطفیٰ کی محبت میں وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیدار مصطفیٰ میں مستغرق ہو جاتا ہے. نہ اسے شیر ڈراتے ہیں, نہ ہنستے ڈراتے ہیں, نہ سانپ ڈراتے ہیں, کیونکہ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ساری
ساری دنیا بھی اسے سلام کرتی ہے اور جانور بھی سلام کرتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی درگاہ میں کبھی شیر آتا ہے, کبھی سانپ اور ہسدے نظر آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بتا دیا یہ عام خبروں کی طرح خبر نہیں ہے, اس قبر میں سونے والا ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے, ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے. گویا کہ سرکار کے دیوانوں, نماز میں ہم نبی کو سامنے موجود ہے سمجھ کر سلام کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن جواب ضرور, ایسا تو جواب دیتے ہیں مگر ایک نہ ایک دن ان کا جواب جو آتا ہے اللہ وہ سننے کی طاقت بھی عطا کر دے گا. اس لیے اس وقت تک تمہاری نماز ہوتی نہیں جب تک کہ تم نماز میں نبی کو سلام نہ کرو. کمپلسری ضروری ہے, بچ نہیں سکتے. تو جو پیغمبر کو نماز میں نبی کو سلام کیا, اب باہر نماز کے بعد جب سلام پڑھ رہے تو کئی کو پریشان ہونا ہوئی. پڑھ لیے تو ہوگا ایک دو شعر کیا رہتے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جب بندے سب مل کر نبی کو سلام کرتے ہیں, مدینے والے رسول وہاں سے وعلیکم السلام کہہ دے تو ہم سب کا بیڑا پار, ہم سب کا بیڑا پار. اور پڑھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, ہوئے گاتی تھی ترانہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دل کو سکون مل رہا, آتما کو شانتی مل رہی. جب لوگ نبی کو سلام کرنے میں دھیمی آواز سے پڑھے تو یہ عالم ہے, بلند آواز سے پڑھے تو آسمان کا سینہ پھاڑ کر ہماری آواز عرش کو ٹکرائے گی, عرش کو ٹکرائے گی, عرش کو ٹکرائے گی. اور عرش اعظم سے یہ ندا آئے گی, کوسگی والوں تم نے میرے نبی پاک کا کیا نام لے لیا, ابھی جملہ بھی مکمل نہیں ہوا, ہم تم سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اس لیے جو نبی کی یاد مناتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر نہیں بھیجا, سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. میں نے صرف ایک معجزہ جو سرکار نے اپنے جانثار صحابی کی آنکھ نکل گئی, اس دیدے کو رسول اللہ نے اپنے ہی لعاب دہن سے لگا دیا, آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں کفار مکہ سے لڑ رہے تھے, اچانک ایک مشرک پیچھے سے آیا اور اتنی زور سے ان پر حملہ کیا, ان کا ہاتھ کٹ گیا. تو جیسے ہاتھ کٹا, وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر میدان جنگ میں نظر کو دوڑاتے ہیں, کہاں ہے میرے آقا, کہاں ہے میرے داتا, کہاں ہے میرے نبی. وہ تلاش کرنے لگے, نظر آتے ہی رسول اللہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر جا رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, مگر ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ میں لے کر دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ ہو گیا, میرے نبی نے ٹینشن نہیں لیا, میرے نبی کو ٹینشن نہیں آیا. اطمینان کے ساتھ نبی نے ان کے ہاتھ کو لے کر ان کے ہاتھ کی جگہ ہاتھ لگاتے ہیں اور لعاب دہن لگا دیے, پہلے سے زیادہ ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگوں ہمارے پیروں میں چوٹ آ جائے, ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائے تو جڑنے کا نام نہیں لیتی. اگر جڑ بھی جائے جڑی بوٹی سے ہو یا گولیوں سے ہو, مگر جو ورجنلٹی پہلے تھی وہ ورجنلٹی ہڈیاں اور پاؤں میں نہیں آ سکتی ہے. مگر مصطفیٰ کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی ہے کہ پہلے جو کمزور تھا ہاتھ وہ بھی طاقتور ہو جاتا ہے, اور اللہ نے ایسی طاقت عطا کر دی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ہاتھ درست ہوتے ہی پھر میدان میں کود پڑے. یہ میرے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے, ان کا لعاب دہن.
اللہ اکبر. خالی اگر لعاب پہ بات کریں نا بہت لمبی گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی، ابو بکر، مولا علی، فاروق اعظم تینوں مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم کے گھر پہنچے. دیکھا تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ بڑے خوش ہو گئے. مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا، آپ کا آنا بہت مرحبا. میں تو آپ کو دعوت دینا ہی چاہتا تھا، مگر یہ میری قسمت ہے جو آپ میرے گھر اکیلے نہیں بلکہ صدیق اکبر بھی آئے ہیں، عمر بھی آئے ہیں، مولا علی بھی آئے ہیں. مگر یا رسول اللہ میرے گھر میں اب اس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز لانے کے لیے نہیں ہے. جو کچھ تھا میں نے ہمسایوں میں تقسیم کر دیا، جو کچھ گھر میں بچا کچا تھا سارا ہمسایوں کو دے دیا پڑوسی میں. آقا نے کہا بہت اچھا کیا، کیونکہ میرے جبریل نے میرے سامنے ہمسایوں کے بارے میں بہت سے حقوق بتائے تھے. آپ نے بہت اچھا کیا. اچھا آپ کے پاس کھجور ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ جو درخت ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ درخت سے کھجور لے لیں. سرکار پوچھے. وہ صحابی عرض کرنے لگے یہ درخت تو کئی سال سے سوکھا ہوا ہے، مگر یہ سوکھا ہوا ہے، یہ تو آج تک کھجور تو نہیں دیا. اللہ کے نبی نے کہا آپ اجازت دیں تو ہم لے لیں. کہا کہ آپ کو تو پوری اجازت ہے سرکار. دیکھیے کئی سال ہو گئے وہ درخت سوکھا پڑا ہوا ہے، اس سے کھجور نہیں آئے، مگر نبی پاک نے جب ان سے کہا کیا آپ اجازت دیں تو ہم ان سے کھجور لے لیں، انہوں نے اجازت دے دی. اللہ کے نبی نے علی کو بلایا، کہا علی پانی لاؤ. جیسے پانی لائے سرکار اپنے منہ میں پانی لے کر اس درخت پر کلی کرے، پورا درخت ہرا بھرا ہوا اور کھجور کے پورے پورے جھوکے لگنے لگے اور اس طرح کھجور آ گئے. تو میرے نبی نے کہا کھجور لاؤ. سارے کھجور لا کر سرکار کے سامنے رکھے، سارے صحابہ کھائے. اور میرے نبی نے کہا جانتے ہو یہ کھجور کہاں کے ہیں؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ کھجور جنت سے لائے گئے ہیں، جنت سے لائے گئے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر. میرے نبی کے لعاب دہن میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، کٹا ہوا ہاتھ درست ہوتا ہے اور نکلی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے اور سوکھے درخت پہ کھجور آ جاتے ہیں. یہ میرے نبی کی شان ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ہمارے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اے لوگوں میلاد منانے والوں، ہمارے نبی سب تپا معجزہ بن کر آئے. یہ تو سرکار کے تھوک مبارک کو لعاب دہن کہتے ہیں. وہ سرکار علیہ السلام کا جو تھوک مبارک ہے اس سے کٹا ہوا ہاتھ بھی اچھا ہوا، نکلی ہوئی آنکھ بھی اچھی ہو گئی، سوکھے درخت میں بھی اللہ نے کھجور عطا کر دیے. اسی طرح ایک صحابی عرض کرنے لگے آقا میں نے ایک کنواں کھودا مگر وہ کنویں کا پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں، پی نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے کہا پانی لاؤ. جیسے پانی لائے سرکار نے اپنے منہ میں پانی لے کر اسے برتن میں کلی کرے، کہا یہ پانی لے جا کر کنویں میں ڈالو. جیسے کنویں میں ڈالے تو سارا کھارا پانی میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کی شان دیکھو، جن کی میلاد منا رہے ہیں ان کی عظمت تو دیکھو. اللہ اکبر. سرکار کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو سرکار کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو بال ہے نا اسے منہ مبارک بولتے ہیں. یہ جو بال ہے نا سرکار کے گیسو، یہ بال، یہ منہ مبارک ہے، سر کے بال. اللہ اکبر. میرے آقا کے منہ مبارک کی بھی یہ شان ہے. مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتی تو سیدھا ام المومنین ام سلمہ کے پاس آتے اور کہتے کہ فلاں کا پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، فلاں کو بہت زیادہ بخار ہے، اترنے کا نام نہیں لیتا. تو ام سلمہ جاتی، ایک چاندی کی نلی میں سرکار مدینہ کا منہ مبارک ہے، اسے نکال کر پانی میں ڈبوتی اور ہلا کر کہتی جاؤ یہ پانی پلا دو. صحابہ فرماتے ہیں جب ہم یہ پانی کسی مریض کو دیتے ہیں وہ جیسے ہی پی لیتا فوراً اللہ اسے شفا عطا کر دیتا ہے، فوراً شفا عطا کر دیتا ہے. کہنے دو کہ جس منہ مبارک کو پانی میں ڈبو دو تو اللہ اس پانی میں یہ پاور دے رہا ہے. کیوں نہ ہو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی جو زمزم کہلاتا ہے اور ہر حاجی اسے پیتا ہے، طاقت آتی ہے، اسے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، نور چمکنے لگتا ہے. اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی میں جب یہ پاور ہے تو ماننا پڑے گا اسماعیل اگر میرے نبی نہ ہوتے، اسماعیل بھی نہ ہوتے جس نبی کے صدقے میں اسماعیل کو نبوت ملی، ان کی ایڑیوں سے لگڑا ہوا پانی زمزم بن گیا اور لوگوں کے لیے شفا بن سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ جو انگلیاں اپنے پانی میں ہاتھ ڈالے
یا منہ مبارک رکھے وہ کیوں نہ شفا بن جائے، وہ کیوں نہ شفا بن جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج سے ارادہ کرو میلاد پاک کی محفل منانے کے وقت کنجوسی مت کرنا۔ اس لیے آخری بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہو، علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے بھی میرے نبی کی میلاد میں ایک درہم بھی خرچ کیا، یعنی 1 روپیہ بھی خرچ کیا، قیامت میں جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا، ابو بکر کے ساتھ رہے گا۔ 1 روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کر رہا ہے، اب 12 دن کے جلسوں کا جتنا بھی خرچہ کرنے والے کر رہے ہو تو روز تو پیسہ لٹاتے ہیں، ادھر ادھر ختم کرتے ہیں، 12 دن کے 12 جلسوں میں جو پیسہ لگائے ہو تمہیں مبارک ہو، تم ابو بکر کے ساتھ جنت میں جانے والے ہو، ابو بکر کے ساتھ جنت میں جانے والے ہو۔ کون ابو بکر ہے جو میرے نبی نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کی امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو ترازو کا تو صدیق کا ایمان بڑھ جائے گا، اور وہ ابو بکر ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میں تو سب کا احسان چکا دیا مگر ابو بکر کا میں نے میرا مولا چکا دے گا۔ یہ شان صدیق اکبر کی۔ انہوں نے میلاد کے بارے میں کیا کہا، 1 درہم بھی خرچ کرو گے میرے نبی کی میلاد پر، یعنی ہماری زبان میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو قیامت میں تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ محبت سے بولو۔ ارے کوئی لیڈر کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ رہا تو کتنا خوش ہوتا، جگن آیا کہتے بولے جگن کے ساتھ رہتے کتنے خوش ہوتے، اگر TRS والا ہے اس کے ساتھ رہتے کتنے خوش ہوئے، فوٹو مار لیتے، سیلفیاں مار لیتے۔ یہ سب تو پتہ نہیں مرنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں، مگر ابو بکر تو سیدھا جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جب بات آئی میلاد پہ خرچ کرنے کی تو منہ بند نہ ہو، اپنے منہ کو کھولو اور بتا دو کہ ہم میلاد والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وعدہ ہے ابو بکر کا کہ جو میرے نبی کی میلاد میں خرچ کرے گا، یہ پنڈال کا خرچہ، یہ اسٹیج کا خرچہ، یہ مائک کا خرچہ، یہ آنے جانے کا خرچہ، یہ کھانا کھلانے کا خرچہ، یہ جو بھی خرچ کیا گیا اور جو ابھی تک چندہ نہیں دیے، کوئی کمیٹی والے مجھے نہیں بولے بول کر، مگر میں تمہیں اس لیے بول رہا ہوں کل قیامت میں صدیق کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو میلاد کی محفل میں حصہ لینا ہے، حصہ لینا ہے، اس میں حصہ لے لو، ابو بکر کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، اس میں حصہ لینے نہ ہوگا۔ آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا میلاد کے بارے میں۔ لوگ بولتے نا میلاد النبی منانا کہاں ہے، معلوم ہے نا میلاد النبی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی تعظیم کی گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور سنیے امیر الاولیاء خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تمام سلسلوں کے شجروں میں سرے فہرست میں جس حسن بصری کا نام ہے وہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے احد پہاڑ سونے کا بنا کر دے دے تو سارا سونا میلاد میں خرچ کر دوں گا۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرماتے سارا سونا میلاد میں خرچ کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا میلاد میں خرچ کرنا، میلاد النبی کے موقع پر خوشی منانا یہ معمولی کرم نہیں اللہ کا۔ ابو لہب جیسا شخص نبی کو نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجے کی حیثیت سے اس نے جب لوڈی کو عذاب کیا، اس کے عذاب میں جب تخفیف ہو سکتی ہے تو اگر ایک مسلمان نبی کو نبی سمجھ کر میلاد منا لے تو اس پر عذاب کیسے ہو تو سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ عید معمولی نہیں ہے، اسی لیے تو عاشق نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے جہاں میں ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید کی خوشیاں مناؤ اور جھنڈے لگاؤ۔ آخری حدیث عرض کر رہا ہو، حضور جب
क्योंकि हर आलिम आपके सामने आया, अपने अपने अंदाज में बयान किया, चले गए। शायद आप सुन चुके होंगे हुजूर की विलादत के बारे में। मैं आखिरी बात अर्ज कर दो, जब नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, अल्लाह ने खुशी का इजहार करते हुए, अल्लाह खुशी का इजहार कर रहा है, नबी आ रहे हैं। खुशी का इजहार कैसे कर रहा है? जिब्रील आओ, जल्दी आओ, मेरे नबी दुनिया में आने से पहले 3 झंडे लेके जाओ। मोहब्बत से बोलो जी, 3 झंडे लेके जाओ। बोले 3 झंडे लिए, कहा कि एक झंडा काबे की छत पे लगाना। काबा किसका घर है? जोर से बोलो, अल्लाह का घर है। अल्लाह क्या बोल रहा? मेरे घर पे झंडा लगा बोल रहा। मस्जिद किसका घर है? अब हमें झंडे लगाए परेशान नहीं होना, लगाना मस्जिद के भी झंडे। झंडे झंडे कट्टे नहीं लगाते, जहाँ झंडे लगाना वहाँ से लगाना, समझे? लोग क्या करते, कट्टा कर ले जाते। झंडे का बड़ा दखल है। झंडा याद रखिए, 3 झंडे लाए। अल्लाह क्या बोला? एक झंडा काबे पर, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। कितने झंडे हुए? 3 झंडे। अच्छा, 3 झंडे जो लाए उसके कलर क्या था? हरा नहीं, लाल नहीं, पीला नहीं, काला नहीं, व्हाइट था। बोलो सुभान अल्लाह। सफेद था। क्या था? सफेद कपड़े वाले झंडे लाए जन्नत से। अब सफेद कहीं को लाए मालूम है आपको? जब किसी मैदान में जंग होती रहती ना, मैदान में जंग चल रही, अब वो जंग को रोकना बोले तो सफेद झंडा बताते हैं। क्या बताते? बोलो जी, सफेद झंडा बताए तो उधर का जो लश्कर का बड़ा है उन समझ जाता ये लोग झंडा बता रहे, लगता कुछ मामला है। कॉम्प्रोमाइज होते कि क्या है कि जरा ठहरो, झंडा सफेद बताए तो रुक जाती जंग। लड़ाई झगड़े रुकने का नाम, सफेद झंडा लगाने का नाम क्या है? दंगे फसाद को खत्म करने के लिए सफेदी चाहिए। क्या चाहिए? सफेदी। सुनिए तवज्जो से, झंडे तो बोलते सब, जिब्रील झंडे लगाए। अरे कलर क्या था? सफेद झंडे क्यों लगाए मशरिक में, मगरिब में? 3 झंडे क्यों दिया अल्लाह? और झंडे क्यों लगाए अपने घर पर? काबा, जिसको दुनिया का हर कोई कहता वो मेरा। काबा शरीफ के हर जमात वाला कह रहा, 72 फिरके वाले बोल रहे मुंह मेरा। काबा क्या बोल रहा? मैं किसकी तरफ बोल रहा? हुजूर की तरफ। अब्दुल मुत्तलिब क्या बोले? मैं काबे के पास बैठा था, हुजूर जब आमीना के शिकम से दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो काबा आमीना के घर की तरफ झुक रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। झुक रहा, ऐसा झुक रहा, काबा झुक रहा। आप देखे क्यों झुक रहा? तो काबा बोला हुजूर आए, सलाम कर रहा हूँ। आपके घर में हुजूर पैदा हुए हैं, सलाम कर रहा हूँ। काबा झुका जी। काबा झुकते ही अल्लाह वाले चुपके नहीं बैठे, अपने अशार में यूं डाले। अल्लाह वाले बोले तो अल्लाह के वली, उन्होंने बोले तो बात कंफर्म और पक्की, क्योंकि वली की जुबान होती बोलना खुदा का होता है। अब अल्लाह वाले बोले काबा झुका ना। अल्लाह वालों में से वो अहमद रजा आला हजरत फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने जो सलाम लिखा है, पूरे नबी के सारे वजूद को सलाम कहा है। कानों को सलाम, आंखों को सलाम, जुबान को सलाम, लुआब को सलाम, आका के चेहरे को सलाम, गेसुओं को सलाम, उंगलियों को सलाम, सरकार पर सरापा सलाम लिखा आला हजरत। ये कौन आला हजरत है? कभी कभी नबी को ख्वाब में देखा और कभी दिल में चाहा तो जाहिर में भी देख लिया, जाहिर में भी देख लिया। और जैसे नबी को देखा मदीने में, आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे नबी भी जिंदा है, हमारे नबी का दीन भी जिंदा है। जिब्रील 3 झंडे ले जाओ, मेरा नबी दुनिया में आ चुका है। बड़ी खुशी के साथ अल्लाह ने 3 झंडे देकर भेज दिया। मशरिक में एक झंडा गाड़ देना, मगरिब में एक झंडा गाड़ देना। यानी सूरज जहां निकलता है वहां आज तक कोई जा नहीं सका, वहां एक झंडा गाड़ देना। और जहां सूरज गुरूब होता है वहां एक झंडा गाड़ देना, और काबे पे भी झंडा गाड़ देना। 3 झंडे जिब्रील गाड़े और दफन करने के बाद, गाड़ने के
بعد نصب کرنے کے بعد حضرت جبریل نے جھنڈے کیا نصب کیے؟ آپ ذرا غور تو کریں، مشرق پر کیوں جھنڈا لگایا؟ بتا دیا جبریل نے 1,80,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے، ان کی حکومت کا سکہ مشرق میں نہیں چلا، ایک خطے پر چلا، اور ایسا نبی آیا ہے وہ مکے میں پیدا ہوگا، ڈنکا مشرق میں بج رہا ہوگا، اور وہ مکے میں پیدا ہوگا، اس کا ڈنکا مغرب میں بج رہا ہوگا۔ اے مکے والوں سن لو، آج تمہارے عرب کی زمین پر ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی ولادت سے ہزاروں سال سے لگی ہوئی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگن گر جاتے ہیں اور کنگورے گر جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا یہ مصر اور ایران کی حکومت کرنے والے بڑے بڑے سلاطین اپنے زمانے میں ماں کے ساتھ بستر کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ بستر کرتے تھے، ایسے اپنے ناز اور فخر کرنے والے ان بادشاہوں کے محلات ہل گئے، مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ آج کے بعد جن عورتوں کی عزت کو تم نے لوٹا ہے ان کی عزت بچانے والا مصطفیٰ آیا ہے، رسول آئے ہیں، عورتوں کو عزت ملی ہے تو میلاد کے صدقے میں ملی ہے۔ تو اے میری بہنوں، جس نبی کے صدقے میں عورت کو بلندی ملی ہو، جس نبی کے صدقے میں عورت کو عزت ملی ہو، جس نبی نے عورت کا مقام اتنا بلند کر دیا، ایک نوجوان اگر آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر 40 سال تک عبادت کرتا رہے، اس کے قدموں کے نیچے نبی نے جنت نہیں رکھی، مگر ایک عورت جب بچے کی ماں بن جاتی ہے تو نبی نے کہہ دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ جنت کے متلاشیوں، میلاد سے یہ سبق لے کر اٹھو کہ جس نبی کا ہم نے میلاد منا رہے ہیں ان کے آنے سے ہم پر اتنا بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ عورتوں کو عزت ملی، انسانیت ختم ہو گئی تھی، نفرتیں پھیل گئی تھی، دنگے فساد تھے، ان سب کو ختم کر کے نبی نے محبت کا پیغام دے دیا، محبت کے چراغ جلا دیے۔ اور یہ جھنڈے کعبے پر کیوں لگایا گیا؟ کعبے میں بتاں رکھتے تھے، پھر ایک نبی آئے نکالے، پھر وہ نبی جانے کے بعد پھر رکھے، پھر ایک نبی آئے پھر نکالے، پھر ایک نبی جانے کے بعد پھر رکھے، یہ سلسلہ چلتا گیا، انہوں رہے تک نکالتے، انہوں جانے کے بعد پھر رکھتے، یہ چلتا گیا۔ اب کعبہ کہیں کو جھکیا، اس لیے جھکیا، اب ایسا نبی آ گیا ایک بار یہ نکالے گا تو قیامت تک بت نہیں آئیں گے۔ ارے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور کعبہ جیسے جھک کر نبی کو سلام کیا، حضور وہاں ہے، ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے، کعبے کو دیکھ لیے، کعبے کو دیکھ لیے، تو نے مجھے سلام کیا، اب دنیا تیری طرف رخ کر کے نماز پڑھے گی، وقت آ گیا۔ کعبہ تو نہیں بدلا تھا، بیت المقدس قبلہ اول ہے۔ ابھی میرے نبی دین کی دعوت دیتے دیتے کئی نمازیں رخ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے۔ یہودیوں نے کہا محمد دین نیا لائے، سب کچھ نیا لائے، قبلہ تو ہمارا لیے بیت المقدس، اگر یہ اپنا قبلہ بدلا لیتے تو اچھا تھا۔ اس طرح یہودی مذاق کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو نبی کو یہ خیال نماز میں آیا، کاش میرے مولا ظہر کی نماز چل رہی ہے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نبی کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کر، اللہ اکبر، نماز میں حضور کو خیال آیا کاش اگر قبلہ بدل جاتا تو اچھا تھا۔ اتنا کہہ کر حضور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے رہے تو اللہ نے کہا حبیب تیرا آسمان کی طرف دیکھنا، ہم جان گئے تم چاہتے کیا ہو، قبلہ بدل دے، ٹھیک ہے تم رخ جدھر کرو گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کعبے کا بھی احسان چکا دیا، تو نے میری ولادت کو سر جھکا کر بتایا، اب تیرے سر کو تجھے بلند مقام تک پہنچانے کے لیے مصطفیٰ نے نماز میں بیت المقدس کے قبلے سے پلٹے کعبے کی طرف رخ کرے، اور نبی نے بتا دیا کہ لوگوں اب تک ادھر نماز پڑھتے تھے، اب مسلمانوں کا کعبہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ ہوگا۔ آج پوری دنیا ادھر رخ کر رہی ہے، جہاں نبی نے رخ بدلایا پلٹے تھے وہ مسجد قبلتین بولتے ہیں، وہاں ہر حاجی جا کر نمازیں پڑھ کو آتے ہیں۔ گئے سالوں کو معلوم ہے، نہیں گئے سالوں کیا معلوم۔ وہ
وہ مسجد آج بھی ہے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں کہ وہاں جا کر ہر کوئی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ مسجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ ظہر کی نماز میں قبلہ بدلا، دیکھو کون سا نماز میں؟ ظہر کی نماز میں قبلہ بدلا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لیجئے، کوئی پوچھے تو ارے کعبہ کب سے آپ کا کعبہ بن گیا؟ تو جب سے نبی نے رخ بدل دیا اس دن سے ہمارا کعبہ کعبہ بن گیا۔ یہ کعبے کو عظمت ملی ہے ادب کرنے سے، یہ کعبے کو رفعت ملی ہے ادب اور تعظیم مصطفیٰ کرنے سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یوں اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم، جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا گیا، دوران گفتگو کچھ بھی اونچ نیچ کمی بیشی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں، اور یہاں آنے والے سب کو مولا ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم، سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔